السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، علم و عمل میں، رزق حلال میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آج بڑی پیاری ہے بات لے کے حاضر آیا ہوں، قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی ملاحظہ فرمانا۔ یہ مقدس مہینہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور شفاعتوں کا اور گناہوں سے اور جہنم سے خلاصی کا چل رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ دل سے توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی تعلق سے میں بات حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے، 135 نمبر کی آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ترجمہ ہے، اور وہ سے مراد ہے بندے، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہا ہے، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ جب بندوں سے کوئی گناہ ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سوائے میرے کون گناہ بخشے گا، میں ہی گناہ بخشوں گا۔ اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، اپنے گناہوں پر جان بوجھ کر یہ سوچ کر نہ اڑ جائیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، بہت مشہور یہ حدیث پاک ہے اور واقعہ ہے، آپ ہمیشہ جو ہے اپنی مجلسوں میں، تقریروں میں علماء کرام سے سنے ہوں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 493 کی حدیث پاک ہے، کتاب الانبیاء ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے قوم میں سے ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا، اور اس نے سچی توبہ کی نیت سے اپنے دل میں یہ ندامت کیا، اپنے دل میں یہ سوچا اور شرمندگی محسوس کیا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، تو اپنی قوم کے عالم کے پاس، راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے دل میں بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جب 99 ہم نے قتل کیا ہے، توبہ نہیں ہو سکتی ہے، تو کیوں نہیں 100 پورا کر دوں گا۔ تو اس نے اس راہب کو ہی مار ڈالا، لیکن اس کے دل میں یہ کہیں نہ کہیں کھٹک رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ توبہ کرنے کی نیت سے بھٹکتا رہا، پوچھتا رہا لوگوں سے، تو دوسرے انسان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں تم چلے جاؤ، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، انشاءاللہ تمہاری بخشش ضرور ہو جائے گی، توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ وہ انسان آگے بڑھا، اس بستی کی طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی کچھ دور چلا تھا، اپنی بستی سے دوسری بستی کی طرف، دوسرے محلے کی طرف یا دوسرے گاؤں کی طرف، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی تو 2 فرشتے آئے، ایک عذاب والے، ایک رحمت والے۔ عذاب والے فرشتے نے کہا کہ میں اس کی روح کو لے جاؤں گا، اور رحمت کے فرشتے نے کہا کہ میں اس کی روح کو لے جاؤں گا۔ آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بستی کو، جس بستی کی طرف جا رہا تھا یہ توبہ کی نیت سے، اے بستی تو سمٹ جائے اس کی طرف، تھوڑا کم ہو جائے اس کی طرف، قریب ہو جائے اس کی طرف۔ اور جدھر سے آ رہا تھا اس بستی کو حکم دیا، اس زمین کو حکم دیا تو لمبی ہو جا، تھوڑا دور ہو جائے اس سے۔ پھر اس کے بعد حکم دینے کے بعد فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، زمین کو تم لوگ ناپو، زمین کو دیکھو کتنی لمبائی اور کتنی دوری ہے اس سے، کس طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہے۔ تو جب زمین کو ناپی گئی تو پتہ چلا کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کی نیت سے، وہ بستی اس سے زیادہ قریب ہے، ایک بالشت، ایک بستہ قریب ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، اے رحمت کے فرشتے تم اس کی روح کو لے کے جاؤ۔ اور یہ عربی کا لفظ ہے، فوجد الی هذه اقرب بشبر فغفر له، تو وہ اس بستی سے ایک بالشت زیادہ نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا، قریب تھا، اس لیے اس کی مغفرت فرما دی گئی، سبحان اللہ، بخش دی گئی۔ فارسی مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے۔
ہمیں صرف توبہ کی ضرورت ہے سچے دل سے۔ توبہ کا کیا مطلب ہے دوستوں؟ فرماتے ہیں کہ توبہ، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کا کیا مطلب ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ توبہ کا لغوی اور ڈکشنری میں جو معنی ہے اس کا مطلب ہے لوٹنا، رجوع کرنا، اور شریعت میں جو اس کا معنی ہے، مطلب اصطلاح میں شریعت کے، کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر کے اس کی اطاعت کی طرف لوٹنا، اور گناہ کرنے کے عزم کو چھوڑ دینا، اور گناہ کے کرنے کو چھوڑ کر کے اچھائی کی طرف راغب ہو جانے کا نام توبہ ہے، برائی چھوڑنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے انسان کو، کس چیز سے توبہ اس کی صحیح مانی جائے گی کہ حق اس نے صحیح توبہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ توبہ کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کن چیزوں کا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کو ماننا کہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ چھوڑنے کا پورا ارادہ کرنا، یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس کرنا کہ میں نے گناہ کیا، بہت غلط کیا ہے۔ چوتھا ہے اللہ کے بندوں کے حق کے تحت بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، جو حقوق العباد ہے اس حق کو ادا کرنا، جیسے کسی کا مال لے لیا، پیسہ لے لیا، ادھار نہیں دے رہا، ہڑپ کے بیٹھ گیا، اور کسی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، کسی کی زمین زبردستی لے لیا تو اس کو لوٹانا ضروری ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور پانچواں ہے رب کریم کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا، شرمندگی کے آنسو بہانا، سچے دل سے توبہ کرتے وقت رونے جیسی شکل بنانا، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے ہر کجا آبی رواں غنچہ بود، ہر کجا اشکی رواں رحمت بود، کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر پھول کھلتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، اور جب آنسو بہتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دعا ضرور کرے گا قبول رب کریم، دعا ضرور کرے گا قبول رب کریم، تمہاری آنکھوں میں لیکن نمی ضروری ہے، ہماری آنکھوں میں لیکن نمی ضروری ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے، اس مہینے کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے شیئر کر دیں، لائک کمنٹ کریں، خاص کر کے یوٹیوب پر دیکھنے والے ہمارے احباب دوست و احباب سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، اور اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے لے کے میں حاضر ہو جاؤں۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔